ونسلم على رسوله المدين الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک بہت آئیڈیل نظام بنایا اور مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ انسان کی روح کو قبض کرنا ہو تو جناب اسرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پیغمبروں پہ پیغامات اللہ کی طرف سے لے کے آتے تھے۔ غرض ہے کہ دنیا میں جو بھی عمل ہو رہا ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، اس پر فرشتے متعین ہیں، فرشتے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ان 2 کندھوں پر بھی 2 فرشتے براجمان ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ہمارے دائیں کندھے پر براجمان فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پر براجمان فرشتہ وہ برائی رقم کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی طور پر ہم پیدا ہو گئے ہیں اور پھر ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پلاننگ کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک نظام اور ضابطہ دیا ہے کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری اور ہماری کتابیں کامیاب ہو کر اس میں نیکیاں لکھی گئیں اور بارگاہ ایزدی میں پیش کی گئیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر برائی اور ہم نے بدی برائی کی، گناہ کیے، تو یہ بائیں کندھے پر براجمان جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو برابر لکھ رہا ہے، یہ کتابیں اٹھیں گی اوپر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو حضرات محتشم، ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں یا تو انسان اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک ہی وقت میں یا برا کام کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے۔ اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو یہ دائیں کندھے والا فرشتہ وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے، دوسرا فارغ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا کام ہے کہ اگر انسان وہ کام کرے تو ایٹ اے ٹائم، ہمہ وقت، یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان فارمولہ ہمیں فراہم فرمایا، اور بخشش کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر دن اور رات درود پاک پڑھتے رہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 10 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محتشم،
چونکہ ایک والدہ اپنے بچوں سے بچھڑ گئی اور اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، دور دراز سے، قریب سے، پڑوسی اور مختلف لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ تو حضرات محتشم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس مائی صاحبہ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، ان قریب ہم بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ یہ موت کی ننگی تلوار ہمارے سروں کے اوپر لٹک رہی ہے، ان قریب ہماری روحوں کو اچک لیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ کنفرم ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے تو پھر ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں۔ اگر ہمارے روز و شب اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں تو پھر یہ کتاب جو لکھ رہا ہے، یہ کتابیں اکٹھی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، روز محشر سجے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، ترازو لگے گا، اس میں نیکیاں بھی ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ اگر گناہ بڑھ جائیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اگر نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پہ ایک شخصیت اور بھی ہوگی، ایک شخصیت اور بھی ہوگی حضرات محتشم کی، جس وقت اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، جس وقت اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ لوگوں دیکھو، ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی، ایک دن ہوگا کہ ماں بھی یہ کہہ دے گی اللہ یہ میرا 3 مہینے کا بیٹا، یہ میرا 3 مہینے کا بچہ، اس کو دوزخ میں ڈال دے، اس کو جہنم میں ڈال دے، مہربانی کر مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم کے سپرد کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے چھوٹے سے بچے کو جہنم کے سپرد کرنے کے لیے آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن یارو اس دن ایک شخصیت ہی کام آئے گی، ایک ہی شخصیت کام آئے گی جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب آدم فرمائیں گے یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ او لوگو، جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس دن میرے آقا علیہ السلام کو جب جناب آدم فرمائیں گے، جناب آدم عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنا تہبند، اپنی چادر مبارک سنبھالتے ہوئے اپنے امتی کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، بازو سے جا کے پکڑ لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اختیار ہے، نبی کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس اختیار کا پتہ تو چلے گا جب بروز محشر بپا ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنا اختیار ہے۔ آج ہمارے نعت خوان حضرات کہتے ہیں نا کہ اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، فتوے لگ جاتے ہیں۔ آؤ نا دیکھو نا ذرا، احادیث بھی پڑھ کے دیکھو، حدیث بتاتی ہے حضرات محتشم یہ کوئی شرک کی بات ہے؟ یہ کوئی شرک ہے؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ لوگوں، قرآن میں اللہ نے لفظ قلیل استعمال فرمایا کہ یہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ یہ کائنات کے سارے خزانے، زمین کے اندر گرینائٹ بھی ہے، زمین کے اندر یورینیم بھی ہے، زمین کے اندر گندک بھی ہے، زمین کے اندر سونا بھی ہے، زمین کے اندر چاندی بھی ہے، زمین کے اندر تانبا بھی ہے، زمین کے اندر لوہا بھی ہے۔ یہ تمام دھاتوں کو ایک ڈھیر لگا دو، کائنات کے سارے سرمائے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دو تو اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل ہے، تھوڑی سی متاع ہے۔ آج ہم اعظم چیلہ اور جبو آنے کی جائیداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم نواز شریف اور زرداری کی جائیداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگوں، اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا مال،
تھوڑا سا مال جو اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، ہم اس کا اندازہ لگانے سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. اور جس شخصیت کے لیے میرے رب نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور قلیل کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تو کثیر کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اللہ نے کثیر عطا فرمایا محبوب کو، تو کثیر کے اندر ہی تو اختیارات ہوتے ہیں. کثیر کے اندر دنیا میں بھی اختیار، کہ اگر جناب قتادہ آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا ہے، ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. اب میرے آقا علیہ السلام کوئی آئی اسپیشلسٹ تھے. حضرات محسن جناب قتادہ آنکھ کا ڈھیلا لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک کر دیں. اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، وہ کسی اور طرف نہیں گئے، انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ مشکل کشا ہے، یہاں سے ہماری مشکل کشائی ہو جائے گی. فتوے لگ جاتے ہیں نا، مشکل کشائی پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں. حضرات گرامی جس کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہو، دراصل ہے تو وہی خدا، لیکن جس کے ہاتھ میں رکھ دے اور اس نے قرآن کے اندر یہ سند جاری کر دی کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. تو یار ہمارا منہ، ہمارا چہرہ ہم مانگ سکتے ہیں اس سے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جب وہ اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے تو پسند یہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، ہے اپنی توحید کا اعلان کر رہا، اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے. لیکن کس کی زبان مقدس سے؟ اللہ کوئی محتاج ہے؟ کسی پیغمبر کا محتاج ہے؟ اللہ کسی نبی کا محتاج ہے؟ نبی کا محتاج نہیں، پیغمبر کا محتاج نہیں، کسی ولی کا محتاج نہیں، کسی صحابی کا محتاج نہیں، آل محمد کا محتاج نہیں. لیکن پسند تو انہیں کرندہ ہے کہ میں توحید کا اعلان بھی اگر کروں گا تو زبان مصطفیٰ سے کروں گا. اب اس پہ کیا اعتراض کوئی کر سکے؟ یہ محبوب جانے اور محب جانے، اللہ کی مرضی جو اسی میں ہے، اللہ کی منشا جو اسی میں ہے، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ اپنے ایک ہونے کا اعلان زبان مصطفیٰ سے پسند کرتا ہے تو ہم نبی کے وسیلے سے کیسے کے سوا کیسے اللہ سے مانگیں جب یہ طریقہ ہی خدا نے ہمیں بتایا؟ حضرات محتشم فرشتے لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا اپنا تہبند مبارک سنبھالتے ہوئے، چادر مبارک سنبھالتے ہوئے بھاگ پڑیں گے. اس دن جب ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس دن حضور علیہ السلام اپنا تہبند مبارک سنبھالتے ہوئے آگے تشریف لے کے جائیں گے. فرشتوں سے اپنے امتی کو پکڑ لیں گے، لے کے پھر ترازو پر آئیں گے. پھر اللہ کی عدالت. آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ توجہ میری طرف. جائیں گے اللہ کی عدالت میں، حضور علیہ السلام فرمائیں گے، آرڈر کریں گے، حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اس کے اعمال دوبارہ تولو. یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فرشتے اعمال تول رہے تھے، کیا یہ فرشتے کوٹلی باقر شاہ کے سوداگر تھے؟ ڈال موڑ کے وپاری تھے؟ واسو کے وپاری تھے؟ نہیں، ان سے تو کوئی بھول چوک نہیں ہے، ان سے تو کوئی بھول چوک، کوئی بے ایمانی نہیں، کوئی تول میں کمی بیشی نہیں ہے. وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو ٹرینڈ ہیں، ان کی جبلت میں، ان کی عادت میں، ان کی بنتر میں غلطی ہے ہی نہیں. وہ تو معصوم ہیں. اور ٹرینڈ لوگوں کو، ٹرینڈ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عدالت میں کھڑا کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال تولو. وہ کوئی بھول گئے تھے؟ نہیں نہ بھولے تھے. اس بات کا میرے نبی کو بھی پتا ہے، اس بات کا فرشتوں کو بھی پتا ہے. حضور علیہ السلام اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے، اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے، اللہ کی عدالت میں لے کے جا کے آرڈر کریں گے کہ اے فرشتوں اس کے عمل دوبارہ تولو. اب فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ we are trained، ہم تو ٹرینڈ ہیں. اللہ بھی یہ نہیں کرے گا کہ میں نے ایک کام کروا دیا اب دوبارہ کیوں تولے. حضور علیہ السلام بھی لے کے آ جائیں گے. حضرات محتشم لے کے آ گئے. حضور نے آرڈر کیا کہ دوبارہ تولو، اعمال کو دوبارہ تولو، اعمال کو دوبارہ تولو، اعمال کو دوبارہ تولو. اعمال دوبارہ تولے جائیں گے، اعمال دوبارہ تولے جائیں گے. جلدی رکھتے ہیں.
اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، کیفیت پھر وہی ہوگی، کیفیت پھر وہی ہوگی۔ کیا ہوگی کیفیت؟ کیفیت یہ ہوگی کہ گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ تو حضور علیہ السلام اسی اسنا میں اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کے وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے اور جنت کا ٹکٹ جاری ہو جائے گا۔ یہ اسی شخص کی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے لیے جہنم کا ٹکٹ جاری ہوا تھا، بیچ میں آ گئے محمد عربی بیچ میں آ گئے، اعمال کو تولا گیا، جیب سے کاغذ نکالا، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم پڑ گئے، جنت کا ٹکٹ جاری کروا دیا۔ تو پھر یہ کیوں نہ کہیں کہ محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ نے پکڑ لیا تھا نا، اللہ نے پکڑ لیا تھا نا۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ من گھڑت کس سے بیان نہیں کر رہا اور نہ من گھڑت کس سے بیان کرنے کا عادی ہوں۔ لوگوں یہ اتھینٹک بات ہے کہ وہ پکڑا دیا تھا، اللہ نے پکڑ لیا تھا، لیکن محمد عربی نے چھڑا دیا، محمد عربی نے چھڑا دیا۔ پھر مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہم تعلق کیوں نہ قائم کریں، ہم کیوں نہ نبی کریں۔ ہماری شادی ہوتی ہے ہم نبی کرتے ہیں، ہماری کلخانی ہوتی ہے ہم نبی کرتے ہیں، ہماری ماں فوت ہوتی ہے ہم نبی کرتے ہیں، ہمارا باپ اس دنیا سے جاتا ہے ہم نبی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بس یہی تو در ہے جس در کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے کہ پیر کے آداب مرید سکھاتا ہے۔ کسی بڑے پیر صاحب کے پاس آپ جائیں نا ملنے کے لیے، تو اس کے دروازے پر جو خلیفہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ سمجھاتا ہے کہ یار بٹن بند کر لے، بڑے ادب کے ساتھ دوزانو ہو کے وہاں پہ بیٹھنا ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، سننا زیادہ ہے، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھنا، نگاہ میں نگاہ نہ ڈالنا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے بیٹھنا۔ یہ تو سانو پتا ہے بھئی ہر وڈے منصب والے دے آداب چھوٹا سکھائندا ہے، افسر دے آداب چپڑاسی سکھائندا ہے، تھانے دار دے آداب سنتری سکھائندا ہے، وزیر اعلیٰ دے آداب پروٹوکول آفیسر سکھائندا ہے۔ یہ تو سانو پتا ہے کہ ضابطہ ہی ہوئے، قانون ہی ہوئے، لیکن قرآن میں ضابطہ تبدیل ہو گیا ہے، بڑا ہے، خالق ہے، مالک، اور آداب محمد عربی کے سکھا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یا بجا قرآن کو پڑھ کے دیکھو، قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، مالک ہو کر، خالق ہو کر، اعلیٰ ہو کر، بڑا ہو کر اپنے بندے کے آداب سکھا رہا ہے، اپنے بندے کے آداب۔ یہ ادب ہی سب کچھ ہے لوگوں، سب کچھ ادب ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تصانیف بھی بڑی ہو رہی ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے خطابات ملیں گے، بڑی تعلیم، بڑے علم کی باتیں آپ کو ملیں گی، بڑی تصانیف ملیں گی، بڑی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، لیکن لوگوں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بس فرق اس زمانے میں اور اس زمانے میں یہی ہے کہ پہلے ادب ہوا کرتا تھا، آج یہ امت ادب سے خالی ہو گئی۔ او صحابہ کرنے والوں، ذرا صدیق اکبر کے اس پہلو کو بھی دیکھو کہ صدیق اکبر میرے نبی کا ادب کیسے کرتے تھے، فاروق اعظم میرے نبی کا ادب کیسے کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے آقا جس وقت وضو کرتے تھے، جس وقت وضو کرتے تھے، آداب کی بات کر رہا ہوں، بس یہی پہلو ہے جس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تمہارا میرا کوئی عمل میرے نبی کی محبت اور ادب کے سوا جو عمل ہوگا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، اگر
ادب مصطفیٰ شامل نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ اعمال گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حضور وضو کرتے ہیں، وضو کا جو مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے، صدیق اکبر منگتوں کی طرح، پنڑیاں دی طرح ہاتھ کر کے کھلے کہ کوئی قطرہ میرے ہاتھ پر آ جائے اور اپنے سینے پر مل لوں، نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں کہ کوئی قطرہ مل جائے میں اپنے چہرے۔ یہ تو وضو کا مستعمل پانی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام جب لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے۔ یار صحابہ کا یہ پہلو بھی تو اجاگر کرو نا کہ جس وقت یہ جنگوں سے واپس لوٹتے تھے، میرے آقا کے چہرے پر ان کی نظر پڑ جاتی تھی، اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیتے تھے اور میرے آقا کے قدموں پر آ کر سر رکھ دیتے تھے، بوسے لیتے تھے۔ تھوک مبارک میرے آقا پھینکتے تھے، لوگ ہاتھوں پر، صحابی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے تھے۔ یہ تو تھوک مبارک کی بات ہے۔ ایک رات ہے، جناب ام ایمن میرے نبی چارپائی پر محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ حضرت ام ایمن ایک صحابیہ ہیں، وہ نیچے سوئی ہوئی ہیں، نیچے ایک لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو رات ضرورت پیش آئی، آپ علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر بول مبارک، جس کو پیشاب نہیں کہنا چاہیے، پیغمبر کے لیے لفظ پیشاب استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بدل میں لفظ بول استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس کے اندر کر دیا، لکڑی کے پیالے میں، لکڑی کا پیالہ نیچے پڑا ہے۔ رات ام ایمن کو پیاس لگی، دیکھا لکڑی کے پیالے میں پانی پڑا ہے، اس نے لیا اور پی گئی۔ صبح حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا ام ایمن رات کو میں نے اپنی ضرورت پوری کی تھی، لکڑی کے پیالے میں بول مبارک ہے، اس کو جا کے باہر ویٹ چھوڑ انڈیل دے۔ ام ایمن عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو پانی سمجھ کے رات کو پی گئی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا کہ جا کے کلی کرو، بلکہ تبسم فرمایا اور فرمایا اے ام ایمن تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا اور تیرے پیٹ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور لوگوں پتہ نہیں نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ہاں قرآن فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری نماز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور نبی کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ کام آ جائے گی۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ اور خوف حق الفت احمد کو نہ چھوڑے اکبر، منحصر ہے انہی دو لفظوں پہ سارا اسلام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور قبر کے اندر حشر کے اندر حضور علیہ السلام کی شفاعت اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش و پہچان سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔